بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں مرد بھی اور خواتین بھی اور بچے بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا آج ہم آپ کو ایک طریقہ بتانے جا رہے ہیں، گائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر خواتین و حضرات کے لیے، کہ خواتین و حضرات اعتکاف گھر میں بیٹھیں اور گھر میں ایک کونے میں بیٹھیں، یا اعتکاف جو بیٹھتی ہیں خواتین، ان کے لیے کون سی جگہ مخصوص ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات خواتین پوچھتی رہتی ہیں کیا اعتکاف جب ہم بیٹھتی ہیں تو کیا پورے کمرے میں ہم بیٹھ سکتی ہیں، سو سکتی ہیں، چارپائی پہ یا زمین پہ سوئیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے مسائل ہیں، یہ خواتین پوچھتی رہتی ہیں، تو اس بارے ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر خواتین و حضرات سنیں گی اور اس کا بڑا ان کو فائدہ ہوگا اور بڑا ہی ان کا لیے اچھا ہوگا، اور بلکہ یہ دوسری خواتین تک بھی جو سنیں گی تو شیئر کریں گی، تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ان تک بھی یہ میسج پہنچ جائے گا، پیغام پہنچ جائے گا، تو ان کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ اعتکاف بیٹھنا ہے خواتین و حضرات نے، یعنی ایک کمرے کے کونے کو انہوں نے بطور مسجد مخصوص کیا ہے، یعنی ایک کونا مخصوص کر لیا ہے کہ ہم نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے، تو پھر تو وہ اسی جگہ پر ہی بیٹھیں گی، اسی جگہ پر بھی سوئیں گی۔ ہاں، اگر بالفرض وہ پورے کمرے کو بطور مسجد مخصوص کر لیتی ہیں کہ یہ ہمارا پورا کمرہ جو ہے، اس میں ہم نے سونا بھی ہے، ہم نے بیٹھنا بھی ہے، ہم نے سارے جو معاملات ہیں کمرے کے اندر ہی کرنے ہیں، تو پھر تو وہ پورے کمرے میں سو بھی سکتی ہیں، بیٹھ بھی سکتی ہیں اور لیٹ بھی سکتی ہیں، اور اس میں اگر بیڈ پڑا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چارپائی پڑی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو مخصوص کر دیا ہے، مثال کے طور پر ایک کونا مخصوص کر دیا ہے، تو پھر اس کونے کو ہی مخصوص رہنا چاہیے۔ اگر اس کونے سے بلا ضرورت بلا وجہ باہر نکلیں گی اور دوسری جگہ پہ آ کے سوئیں گی تو بیٹھیں گی، تو اعتکاف جو ہے وہ ان کا ٹوٹ جائے گا، پھر ایسی ان کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے، مرد ہے یا خواتین ہے یا بچہ ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے، یہ بیٹھنا ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قید کر دینا ہے، یعنی اپنے آپ کو قید کیا جاتا ہے کہ مولا میں قید ہو کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے ہی در پہ جھک گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو غلطی ہو گئی ہے۔ یعنی ایک مجرم کے طور پر انسان آ جاتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے پہ کرم فرما دیتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں آگے جو خاص بات یہ ہے، جو خواتین و حضرات خاص طور پر جو کمرے میں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، اور دوسری جو سہیلیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں یا والدہ ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بھی آتی ہیں، وہ بلا ضرورت بلا وجہ ان کے ساتھ کوشش کریں کہ گپ شپ نہ کریں، ان کے پاس آ کے حال حویلہ یا جیسے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک وہ مخصوص جگہ پہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھی ہے، تو اسے اللہ کی عبادت ہی کرنے دیں، اور اللہ کے ساتھ ہی اسے مخاطب ہونے دیں، اور اللہ کے ساتھ ہی اسے اپنے جو نیکیاں ہیں وہ کرنے دیں، تاکہ اس کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے اور بیٹھنے کا اسے اجر ملے اور اسے بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ چلی جائیں ساری دن اس کے ساتھ گپ شپ کرتی رہیں، باتیں کرتی رہیں، حال حویلہ پوچھتی رہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ وہ کہے کہ میرا اعتکاف ہے، تو ایسی چیزوں سے گریز کرنی چاہیے، اور بلکہ اسے مخصوص کر دینا چاہیے۔ جب کھانے کا ٹائم ہو اسے کھانا پہنچا دیں، پانی پہنچا دیں، ضرورت کی چیزیں اس کے پاس پہنچاتی رہیں، تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اس سے بڑا اجر ہوگا، اور اس کی بہت بڑی نیکی ہے کہ اعتکاف بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ اس رمضان کی برکت سے، رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔